صحیح البخاری میں سب سے پہلی حدیث سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ منبر رسول پر مسجد نبوی میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، تمام عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، عملوں کا نتیجہ نیتوں کے مطابق ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا ہی نتیجہ بندے کے سامنے آئے گا۔ تو روزے کی نیت کے متعلق تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جو بندہ فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کرتا اس کا روزہ ہی نہیں ہے۔ اتنی اہم ترین ہے روزے کے لیے نیت، تو فجر کی اذان سے پہلے روزے کی نیت کر لینی چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ نیت، اب یہاں ایک فالتو اور فضول سا اختلاف ہے، یعنی عقل سے عاری لوگوں کا وہ اختلاف ہے کہ نیت کرنے کے لیے کون سے الفاظ ہونے چاہیے، اور کچھ الفاظ مخصوص کیے ہوئے ہیں کہ نیت کن الفاظ۔ اب دیکھیں نا کہ نیت جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں عربی زبان کو ہی دیکھنا پڑے گا۔ عربی زبان میں بڑی معتبر ترین کتاب ہے لغت عرب کی، لسان العرب۔ اب لسان العرب کتاب کے اندر نیت کے متعلق کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ عربی زبان میں نیت کا مطلب کیا ہے؟ النیت عمل القلب، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل کا عمل ہے نیت، دل میں جو ارادہ ہوتا ہے اس کو نیت کہتے ہیں۔ اور القول عمل اللسان، بات کرنا یہ زبان کا عمل ہے، ارادہ کرنا دل کا، نیت کرنا دل کا عمل ہے، اور بات کرنا زبان کا عمل ہے۔ اب بندہ کرے تو نیت جو دل کا کام ہے اور بولے زبان سے، تو اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر اب کوئی بندہ ہے، اس کو مثال وہ ادھر میری اس طرف کھڑا ہوا ہے، اب میں اسے کہتا ہوں کہ میں تمہاری طرف بڑے غور سے دیکھ رہا ہوں، اور میں دیکھ ادھر رہا ہوں اور کان میرا ادھر ہے۔ وہ کہ بھی کہاں تم غور سے دیکھ رہے ہو؟ تو میں کہوں میں نے کان تو تمہاری طرف لگایا ہوا نا۔ اور بھائی وہ بھی تھوڑی سی عقل رکھنے والا بھی کہے گا بھائی دیکھنا آنکھوں سے ہوتا ہے، کانوں سے نہیں۔ آنکھوں کا کام دیکھنا ہے اور کانوں کا کام سننا ہے۔ تو دیکھنا ہے تو آنکھیں ادھر کرو، آنکھوں سے دیکھو، کانوں سے نظر نہیں آتا۔ تو بالکل ایسے ہی یہ احمقانہ حرکت ہے کہ کہہ رہے ہیں نیت کر رہا ہوں اور بول رہے ہیں زبان سے، یعنی آنکھوں کی بجائے کانوں سے دیکھنے والی بات ہو گئی کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور کر رہے ہیں زبان سے۔ تو یہاں بھی یہ احمقانہ، عقلی طور پر بھی یہ غلط بات ہے، اور نقل کے لحاظ سے یعنی کہ اس کی کوئی دلیل ہو، کوئی ثبوت ہو بھی، یہ بھی غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے ایسے کوئی الفاظ کہ آپ نے بول کر کو نیت کی ہو۔ وہ تو دیکھیں نا، کوئی بھی عربی جس کو ذرہ بھی علم نہیں ہے، ان پڑھ جاہل عربی بھی، وہ کبھی ایسی نیت کر سکتے نہیں جیسے الفاظ ہمارے یہاں ملتے ہیں۔ بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یا اس طرح کے دوسرے تیسرے الفاظ ہوتے ہیں، تو وہاں پر غدن کا لفظ ہوتا ہے کہ میں نیت کر رہا ہوں کل کے روزے کی۔ اپنے اس بات کو سمجھ لیں کہ عربی زبان میں جو پچھلے گزرا ہوا کل ہوتا ہے اس کو امس کہتے ہیں، اور جو آج کا دن موجود ہے اس کو الیوم کہتے ہیں، اور جو آنے والا کل ہوتا ہے اس کو غدن کہتے ہیں۔ اب یہ بات تو سمجھ آ گئی۔ اب روزے کی نیت جو بندہ کر رہا ہے وہ یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بِصَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ، کہ میں کل کے دن کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ عربی سے بالکل تعلق نہیں، اسے کوئی سمجھ نہیں ہے یہ کیا کیا رہا ہے۔ اب جو قمری مہینہ ہے، قمری لحاظ سے جسے ہم اسلامی تاریخ کہتے ہیں، رمضان المبارک، رمضان کا چاند مغرب کے وقت نظر آتا ہے، اسی رات کو نماز تراویح پڑھی جاتی ہے، اور اس رات کو رمضان کی پہلی رات کہا جاتا ہے کیونکہ ہے بھی۔ اب اس سے اگلا جو پہلا روزہ ہوتا ہے وہ پہلا روزہ، اور اس کی رات پہلی کون سی ہے؟ جو گزر چکی ہے۔ پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے۔ اب اس رات میں پہلے روزے کی جو پہلی رات ہے، اس رات میں بندہ نیت کر رہا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں کل، اگلے کل کے دن کے روزے کی،
کل کے دن کے روزے کی نیت کر آج رہا ہے تو رکھنا روزہ آج ہے، نیت کل کے دن کی ہے۔ تو یہاں بھی یہ سمجھنے میں بھی غلطی ہے، اور بولنے والے نے جو الفاظ بولے وہ بھی انتہائی غلط ہیں۔ دین اسلام میں، شریعت میں تو کہیں ہے ہی نہیں، یہ خود ہی کسی نے گڑ لی ہیں اور من گڑت سی باتیں ہیں، اور اصل احمقانہ حرکتیں یہاں پر ہیں کہ بڑے بڑے اپنے آپ کو سمجھدار کہنے والے وہ ٹی وی پر بیٹھے ہوتے ہیں یا بیانات کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی دعا پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں کہ سحری کے وقت کی نیت کی یہ الفاظ، یہ دعا ہے۔ یعنی کہ مکھی پہ مکھی مارتے جا رہے ہیں، لکیر کے فقیر، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اندھی تقلید ہے، جیسے کسی نے کہہ دیا، جہاں سے سن لیا، کوئی تحقیق نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، اور کچھ عربی زبان سے تو کوئی لمس ہے ہی نہیں، خبر ہی کوئی نہیں ہے، آنکھیں بند کر کے چلتے جا رہے ہیں۔ تو یہ انتہائی غلط بات ہے، اور دین اسلام میں بالکل ایسے کوئی الفاظ ثابت نہیں ہے۔ نیت کے لیے الفاظ نہیں ہوتے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، کسی کام کو کرنے کے پختہ ارادہ جو ہوتا ہے اس کو نیت کہتے ہیں، اور یہ دل سے ہوتا ہے، زبان سے نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث میں ایسے کوئی الفاظ نہیں ہے، نہ کوئی ایسی دعا ثابت ہے۔ یہ انتہائی غلط عمل ہے جس کو دین اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سحری کھانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھیں اور سحری کا کھانا کھا لیں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور وہ رات کو کر لیں یا سحری کے وقت کر لیں۔ رات کو اگر یہ نیت کی ہے، بندہ یہ نیت کر کے سو رہا ہے کہ میں سحری کے وقت اٹھوں گا اور صبح روزہ رکھوں گا، اب نیت ہو گئی ہے، اس کا ارادہ پختہ ہو گیا، اب یہ نیت ہو گئی ہے۔ یا سحری کے وقت اٹھتا ہے تو کس لیے اٹھ رہا ہے؟ بھئی سحری کے وقت اٹھ کے کھانا کھا رہا ہے تو کیوں؟ عام دنوں میں ناشتہ تو سورج طلوع ہونے کے بعد ہے، تو یہ رات 3:30 بجے جو کھانا کھا رہا ہے سحری کا، یہ کیا ہے؟ یہ روزے کی نیت سے اٹھا ہوا ہے، تو اس کی نیت ہو گئی ہے۔ تو نیت ایک روزے کی بھی کی جا سکتی ہے، نیت پورے رمضان کی بھی کی جا سکتی ہے۔ پہلے روزے کو ہی، پہلی رات ہی نیت کر لیں کہ میں نے رمضان کے مکمل روزے رکھنے، اب اس کو بار بار نیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں، اگر درمیان میں کہیں کوئی وقفہ آ جائے، کہیں سفر پہ جانا پڑ گیا، بندہ بیمار ہو گیا، کوئی ایک آدھ روزہ چھوٹ گیا ہے، پھر دوبارہ اسے نیت اگلے روزوں کے لیے کرنی پڑے گی، ورنہ رمضان کے شروع میں پورے رمضان کے لیے نیت کر لیں، یا ہر روزے کے لیے رات سوتے وقت نیت کر کے، جو سوتے ہیں اسی کو نیت کہتے ہیں۔ منہ سے بولنے والے الفاظ بالکل من گڑت ہیں، دین اسلام میں کہیں بھی نہیں، اور آپ کو دیکھیں گے جہاں کہیں کیلنڈر پہ لکھے ہوئے ملیں گے، یا کوئی بڑا فنے خاں بن کے کوئی آپ کو بتا رہا ہے، تو اس کے آگے کوئی حوالہ نہیں ہوگا، کوئی حدیث کا نمبر، کوئی حدیث کی کتاب کا حوالہ، کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ من گڑت چیزیں ہیں، بالکل ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔